آغاز میں خبر یہ کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نامزد ملزم ارمغان پر حوالہ ہنڈی اور جعل سازی میں ملوث ہونے پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق ملزم حوالہ ہنڈی، کرپٹو کرنسی اور مختلف لین دین کے معاملات میں ملوث ہے۔ ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر کماتا، جعل سازی کے پیسے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ اس کے پاس موجود گاڑیاں کرپٹو کی رقم سے ہی خریدی گئیں۔ ارمغان کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں۔ اہم معلومات لینے کے بعد امریکی شہریوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے تھے۔ فراڈ کے ذریعے نکالے جانے والی رقم ملزم تک پہنچتی تھی۔ اس نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوائے تھے۔ ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ملزم ارمغان کی ٹیم 25 افراد پر مشتمل تھی۔ ٹیم کا ہر فرد یومیہ 5 افراد سے جعل سازی کرتا تھا۔ ملزم ارمغان کے پاس کروڑوں مالیت کی 3 گاڑیاں موجود اور 5 وہ فروخت کر چکا ہے۔ ملزم نے والد سے مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں ایک کمپنی بھی بنائی تھی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں 21 مارچ کو فائرنگ سے شہری کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR میں لیاری گینگ وار کا وسیع اللہ لاکھو اور سمد کاٹھیاواڑ کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ مقتول جبار قریشی کے بیٹے کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق بھتہ نہ دینے پر 8 ملزمان نے فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ حالیہ فروشوں سے بھتہ طلبی کا شاخسانہ ہے۔ نیو کراچی میں چند ماہ میں گینگ وار کارندے سمد پر 5 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پولیس نے نیو کراچی سیکٹر 11D میں بھتہ نہ دینے پر دکاندار کو قتل اور 2 شہریوں کو زخمی کرنے والے گینگ وار کے کارندے کو گرفتار کر لیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ان سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے۔ بالکل دیکھیں، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں بھتے کے تنازع پر ایک شخص کو قتل اور 2 کو زخمی کیا گیا تھا، جس کے بعد اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے گینگ وار کے 2 سرگرم کارندوں کو گرفتار کر لیے، جن میں محمد عمر اور یوسف شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق گینگ وار عبدالصمد گروہ سے ہے۔ ان ملزمان نے 5 چھالی اور ٹھیلے والوں کو بھتے کی پرچیاں دی تھی اور چند روز قبل بھتہ نہ دینے پر دکاندار کو قتل اور 2 کو زخمی کیا تھا، جن کے خلاف دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، ٹیلی گراف ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج تھے۔ اس کیس پر SIU کام کر رہی تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں جو گرفتار ملزم یوسف ہے، یہ پہلے بھی بھتہ خوری میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ ان ملزمان نے 26 فروری کو بھی زبیر چاٹ والی کے گھر پر فائرنگ کی تھی اور 4 مارچ کو نیو کراچی میں 5 چھالیہ والوں پر بھی فائرنگ کی تھی، جس کی زد میں آ کر ایک 3 سالہ بچہ بھی زخمی ہوا تھا۔ ان ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ادھر لاڑکانہ میں کنگھا تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، تاجر کے قتل میں ملوث ڈاکو امداد لغاری ہلاک۔ پولیس حکام نے بتایا ہلاک ڈاکو کا تعلق جلبانی لغاری گینگ سے تھا۔ ہلاک ڈاکو کوریئر کمپنی دفتر پر ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مارا گیا ڈاکو سرجانی ٹاؤن کراچی سے کار چھیننے کی واردات میں بھی ملوث تھا۔ ہلاک ڈاکو پہلے بھی پولیس مقابلے میں زخمی ہو کر جیل جا چکا ہے۔ فوج اور عوام مل کر فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر چیلنج بن چکی، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ملک کی اصل طاقت عوام ہے، اختلافات بھلا کر پرامن پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نسل میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ 5th جنریشن وارفیئر چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری جانب فتنہ الخوارج ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے کے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولے۔ فلسطین کی ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے۔ یہ اختلافات سے بالاتر ہو کے ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں۔ دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے، محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔
पंजाब पुलिस ने डीजी खान की जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 20 से 25 दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से चेक पोस्ट पर हमला किया था। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया हमले में रॉकेट लॉन्चर और जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस ने जबरदस्त मुजाहमत करके हमला नाकाम बनाया। पुलिस की भरपूर कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। जानी नुकसान की इत्तलात भी हैं। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हमला नाकाम बनाने पर डीजी खान पुलिस को शाबाश दी और कहा बहादुर सिपाही दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम गूंजा तो ऐवान सदर में खामोशी छा गई। वालिद का नाम और खिदमात सुनकर सनम भुट्टो के आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अश्कबार आंखों से सदर मुमलिकत से वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है पहले मुंतखब वजीर आजम को शहादत के बाद आला तरीन सिविल एजाज मिलना अहम संगे मील है। आइन के खालिक के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज भुट्टोइज्म की एक और फतह है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जिद्दोजहद का शूर दिया। वक्त के आमिर ने फख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की। जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी गढ़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज्म की पैरोकार है, अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जारी खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला अख्तिताम पजीर हो गया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 30,000 से जायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटिंग के अख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में कराने का ऐलान किया। सिख कम्युनिटी दिहाइयों पर मुहीत भारतीय मजालिम से आज़ादी की मुंतज़िर है। खालसा तहरीक भारतीय सिखों के लिए अलहदा वतन की तहरीक है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी का पार्लियामेंट तहलील करके नए इलेक्शन कराने का ऐलान। वजीर आजम मार्क कार्नी ने पार्लियामेंट को तहलील करने के लिए गवर्नर जनरल से बाज़ाब्ता मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा 28 अप्रैल को कनाडा में नए इंतखाबात कराए जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बहरान का सामना है। ट्रंप से निमटने के लिए कनाडा के लोगों से मजबूत मैंडेट मांग रहा हूं। कैनेडियन मईशत की तामीर नौ के लिए हमें तब्दीली की जरूरत है। यूक्रेन का कहना है रूस के साथ जंगबंदी के लिए अमरीकी वफ्द से मुलाकात नतीजा खेज रही। यूक्रेनी वजीर दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी वफ्द से तवानाई समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम तदाबीर शामिल की गईं। उन्होंने यूक्रेन मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए कोशां है। ट्रंप के एलची स्टीव वुडकोव ने कहा फरीकैन के दरमियान कोई भी मुआहिदा मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार करेगा। उन्होंने कहा फरीकैन के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह है, ये हमारा जीना मरना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 6 नहरों का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। मामले पर भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद खुद बलोचिस्तान जाकर अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। दहशतगर्दी का खात्मा हम सब ने मिलकर करना है। पीपल्स पार्टी ने आइंदा वफाकी बजट के हवाले से तैयारी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरीन के फंड्स की अदायगी के लिए वजीर आजम से राब्ते में है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन जमातों का ना आना अफसोसनाक है। अस्करी क़यादत वाज़ेह कर चुकी कोई नया ऑपरेशन हो रहा है, ना अफगानिस्तान पर हमला किया जा रहा है। पता नहीं वज़ीर आला को कहाँ से ऑपरेशन की खबर मिली। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी यकजहती से पहले एहसास की ज़रूरत है। जब हम में एहसास होगा तो अमन भी होगा, तरक्की भी। ये दुरुस्त है दहशतगर्दी की नई लहर में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान से बातचीत करना वफाक की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी का इजलास हुआ, सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। चाहिए ये था कि अपोजिशन जमातें वहाँ पर मौजूद होती। इससे पहले आर्मी चीफ साहब अपनी टीम के साथ जब यहाँ पेशावर तशरीफ लाए थे, उन्होंने कैटेगरी कहा था कि मैं केपी में ना ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और ना हम अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सीएम साहब को कहाँ से ये ख्याल आया कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन होने जा रहा है और मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। आप अफगानिस्तान डेलीगेशन भेजने की बात करते तो अब आप उस फोरम पे बात करते हैं। कौमी यकजहती से पहले इस सूबे में एहसास की ज़रूरत है। जब हमें एहसास होगा
پھر اس کے بعد قومی یکجہتی بھی ہوگی اور پھر امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ 70 to 80% جو ہے وہ دہشت گردی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ معاملات کا حل مذاکرات ہیں. وفاق کو افغانستان کے ساتھ باضابطہ رابطہ کرنا چاہیے. نمائندہ خصوصی محمد صادق کا دورہ افغانستان اچھی پیش رفت ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا افغان سرحدی علاقے کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی مشکل ترین سرحدوں میں شامل ہے. وفاق اگر ہمیں ہمارے پیسے دے دے تو دہشت گردی کی جنگ میں وفاق کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم تو شروع دن سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ معاملات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، جنگوں سے نہیں نکلتا. اور ہماری یہی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ باضابطہ طور پر بھی اور انفارملی بھی ایک لائز آن رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لینا چاہیے. ایمبیسڈر صادق کا یہ وزٹ یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہے. افغانستان کا یہ جو سرحدی علاقہ ہے اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. کہ اس کو کنٹرول کرنا دنیا کے سرحدوں میں جو کمپلیکیٹڈ سرحدیں ہیں ان میں سب سے مشکل سرحد ہے یہ. وفاق کو بات چیت سے زیادہ، تعریف کرنے سے زیادہ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں. 2000 ارب ہمارے بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں. ہمارے کوئی 900 ارب کے قریب ہمارے دیگر بقایا جات ہیں. میں تو مطلب یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پیسے ہی ہمیں دے دیں تو شاید دہشت گردی کی یہ جنگ ہم خود لڑ سکیں، ہمیں وفاق سے ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، جس میں بلوچستان کے سیاسی، پارلیمانی امور اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں میں ملاقات مولانا عبدالواسع کی رہائش گاہ پر ہوئی. ملاقات میں JUI کی صوبائی قیادت بھی موجود تھی. مہنگی بجلی معاشی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے. بجلی سستی کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اضافی رقم حاصل کر رہے ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں مہنگی ترین بجلی پاکستان میں ہے. یقین رکھیں چند ہفتوں میں بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی. بہت بڑی تکلیف بن کے، رکاوٹ بن کے ہماری ترقی کے راستے کے اندر کھڑی ہے. اگر ہم نے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے وسائل تو اکٹھے کرنے پڑیں گے نا. تو اس کے لیے ہم نے جو ایک انٹرونشن کی ہے جس کے اندر آپ جانتی ہیں قیمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے جو پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اضافی وسائل حاصل کیے گئے ہیں، یہ اسی کی طرف ایک چھوٹی سی کاوش ہے. بجلی اس خطے کی مہنگی ترین پاکستان کے اندر ہے، تو جو بھی اضافی وسائل اکٹھے کیے جائیں گے نہ صرف وہ آخری پیسے تک پر اس سے کہیں گنا زیادہ پیسے اپنا حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو ایک خاطر خواہ ریڈکشن ان الیکٹریسٹی پرائسز اگلے چند ہفتوں کے اندر دے گی. خبر کراچی سے، جہاں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے بھیس میں ڈکیتیاں کرنے والے عوام کے ہتھے چڑھ گئے. بھٹائی آباد میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے روپ میں ڈاکو شہریوں کو لوٹ رہے تھے. شہریوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس حکام نے بتایا ڈاکوؤں کی شناخت ریحان اور شمن کے نام سے ہوئی ہے. اسلحہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے. کراچی کے علاقے کورنگی عثمان ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور بچہ زخمی ہو گیا. SSP کورنگی نے بتایا مقتول کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی. اسامہ کو اس کے کزن فہد نے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا. فائرنگ کی زد میں آ کر 12 سالہ بچہ بھی زخمی ہوا. فائرنگ کا واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے. مقتول اور ملزم دونوں کے کرمنل ریکارڈ بھی ہیں. مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے. غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہوئے. شہید فلسطینیوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. UN حکام کے مطابق غزہ میں اموات کی اصل تعداد رپورٹ کی گئی تعداد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں ہزاروں فلسطینیوں کی لاشیں تاحال موجود ہونے کا خدشہ ہے. نیتن یاہو قاتل ہے، ہمارے پیاروں کو مارنا بند کرو. مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. بڑی تعداد میں شہری وزیر اعظم آفس کے سامنے جمع ہوئے. مظاہرین کا کہنا ہے نیتن یاہو سیاسی مقاصد کے لیے غزہ میں قید ان کے پیاروں کو نظر انداز کر رہے ہیں. فوجی دباؤ قیدیوں کو مار ڈالے گا. مسجد الحرام کی تیسری توسیع میں نئے تیار کردہ ہیلی پیڈ پر پہلی بار ایئر ایمبولنس نے کامیاب آزمائشی لینڈنگ کر لی. اس اقدام کا مقصد زائرین کو خاص طور پر ہنگامی حالات میں فوری
اور مؤثر طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ جدید ہیلی پیڈ خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس سروس کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو جلد قریبی ہسپتالوں تک پہنچایا جا سکے۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر اداروں نے ایئر ایمبولینس کی عالمی معیار کے مطابق سروس کو یقینی بنانے کے لیے آزمائشی عمل کی نگرانی کی۔ یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کے تحت زائرین کو جدید ترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ ایک دن آسٹریلیا سے بھی بہتر تو دوسرے دن زمبابوے سے بھی بدتر۔ پاکستان کو T20 کی تاریخ میں اپنی بدترین شکست کا سامنا۔ نیوزی لینڈ نے 115 رن سے آؤٹ کلاس کیا۔ قومی ٹیم 221 رنز کے تعاقب میں 105 پر ڈھیر ہوئی۔ 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ 5 میچوں کی سیریز میں بلیک کیپس کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ HBL PSL 10 کا ریپلیسمنٹ ڈرافٹ آج ہوگا۔ فرینچائزز ورچوئل سیشن میں جزوی طور پر عدم دستیاب کھلاڑیوں کے متبادل کا انتخاب کریں گی۔ 5 کرکٹر چند میچوں کے لیے اپنی فرینچائزز کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ کراچی کنگز لٹن داس اور پشاور زلمی ناہید رانا کے متبادل کا انتخاب کرے گی۔ وینڈی ڈاوسن، مارک چیپمن اور کین ولیمسن چند میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ زلمی کوربن باش کی جگہ پورے سیزن کے لیے نئے کھلاڑی چنے گی۔ PSL 10 11 اپریل سے شروع ہوگی۔ PSL 10 کی ٹرافی کٹاس راج مندر اور نمک کی کان کھیوڑا پہنچ گئی۔ دلکش اور دل فریب مناظر نے دی لیومنارا کی رونمائی کو 4 چاند لگا دیے۔ دونوں تاریخی مقامات پر ٹرافی کا فوٹو شوٹ بھی کیا گیا۔ کراچی میں آج دن میں تیز دھوپ اور موسم گرم رہے گا۔ دن میں گرم اور خشک ہوائیں بھی چلیں گی۔ پارا 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ عدنان راجپوت مزید بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، کراچی میں آج بھی دن کے اوقات میں تیز دھوپ اور موسم گرم رہے گا، جبکہ شمال مغرب کی جانب سے گرم اور خشک ہوائیں بھی چلیں گی، جبکہ شام کے اوقات میں سمندری ہواؤں کے چلنے کے بعد موسم بہتر ہو جائے گا۔ بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 50% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی واہگہ بارڈر پر یوم پاکستان کی پروقار تقریب۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کی شاندار پریڈ۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بڑی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے، بزرگ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر واہگہ پہنچے اور جوش و خروش سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جی یہ پرچم ہمارے پنجاب رینجرز کے سیکٹرز کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ستلج رینجرز کو۔ دبئی کا برج خلیفہ سبز ہلالی پرچم میں تبدیل ہو گیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر دنیا کی بلند ترین عمارت سبز ہلالی رنگ میں رنگ دی گئی۔ دلکش منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شہری جمع ہوئے۔ کانگریس میں پاکستانی کاکس کے شریک چیئرپرسن رکن کانگریس ٹام سواتزی نے کہا ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وہ نیو یارک میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں غزنفر ہاشمی۔ کانگریس میں پاکستان کاکس کے کو چیئر رکن کانگریس ٹام سواتزی نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وہ نیو یارک میں یوم پاکستان کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کانگریس میں ٹام سواتزی کی جانب سے منعقدہ اس تقریب کی خاص بات 113 سالہ پاکستانی سردار خاتون کی موجودگی تھی۔ سردار خاتون امریکہ میں دوسری اور جنوبی ایشیا میں پہلی معمر ترین خاتون ہیں۔ On Pakistan Day that we're all together celebrating this wonderful celebration of this family, after a long time finally being able to come here to the United States of America, and only because of the great relationship we share between the United States and Pakistan. اس موقع پر رکن کانگریس نے سردار خاتون کو خوش آمدید کہا اور مہمانوں نے سردار خاتون سے ان کی پسندیدہ ڈشز کے حوالے سے گفتگو کی۔ مجھے گوشت بکرے کا، فش، قورمہ، چاول، رائس یہ مجھے پسند ہے۔ سردار خاتون کو امریکہ میں ان کے عزیز و اقارب کے پاس لانے میں نہ صرف کانگریس میں ٹام سواتزی اور اے پی پیک کے بانی چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے اہم کردار ادا کیا، بلکہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے بھی ویزا جاری کرنے میں بھرپور معاونت کی۔ غزنفر ہاشمی، ARY نیوز، نیو یارک، امریکہ۔ چشتیہ میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے کھسے ملک بھر میں بے حد مقبول ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر ان کھسوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محمد علی کی رپورٹ دیکھیے۔
ایک سدا بہار روایات ہے. عید کے کئی خوبصورت رنگوں میں سے ایک رنگ چشتیاں کے ہاتھ سے تیار ہونے والے خسوں کی الگ ہی بات ہے. ڈیزائن ایک سے بڑھ کر ایک تو معیار بھی اعلیٰ. خسوں کی تیاری میں محنت اور مہارت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے. چمکتے دھمکتے موتی یا پھر ہاتھ سے کی گئی کڑھائی ڈیزائن ایسے کہ نظر نہ ہٹے. چنگا چمڑا اچھا مٹیریل لا کے عوام دی سہولت واسطے رکھے ہوئے بنا کے تے کچھ بنتے رہتے سائی سوئی دے اسی بنا لیں. 35 سال پہلے یہ 100-150 روپے کلو چمڑا سی. خسا جڑا سانو یہ 3 دنوں جتی تیار ہوندی ہے. عید الفطر کے موقع پر شہری ان خوبصورت خسوں کو اپنے عزیز و اقارب کو بطور تحفے میں بھی بھیجتے ہیں. عید کے خصے لینا آیا ہوں. یہ بہت مشہور دکان ہے. 20-25 سال سے ساری فیملی بچے بزرگ خصے لیتے ہیں. خصہ خریدنے والوں کی پسند بھی مختلف ہوتی ہے. کوئی سادہ خصہ پسند کرتا ہے تو کوئی نوکدار. پاکستان بننے سے قبل چشتیاں میں خصوں کی تیاری کا کام کیا جاتا تھا. یہاں کے شہری وہ دیہاتی علاقوں میں خصہ شہریوں کو بہت پسند ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی، ARY نیوز، چشتیاں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث مٹیاری اور حالانکہ درزی سخت پریشان ہیں. کہتے ہیں عید آنے کو ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کے باعث آرڈر مکمل نہیں کر پا رہے. کریں تو کیا کریں؟ امتیاز علی چنا کی رپورٹ. بجلی کی اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث مٹیاری اور حالہ شہر کے درزی سخت پریشان ہیں. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے درزیوں کا کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے. یہ کہ لائٹ کی وجہ سے کام نہیں نکل رہا، پریشان ہو گئے ہم. جو کام نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے. درزیوں کا کہنا ہے کہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کے باعث وہ یومیہ بمشکل 3 جوڑے ہی سلائی کر پا رہے ہیں. تو کم سے کم 3-4 نکلتے ہیں پورے دن میں. صبح آتے ہیں 8 بجے، مغرب ہو جاتی ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے. کیا کریں؟ صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے. ایسا پریشان کیا ہوا. اور اس بازار کی تو ہماری LT کاٹ کے گئے میں 17 دن ہو گئے. واپسی کر دیتے ہیں، جتنا بن پاتے ہیں اتنے بناتے ہیں، پھر واپسی کر دیتے ہیں. پھر اس میں لوگ گراہکی بھی خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے. درزیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے تاکہ وہ آرام سے اپنا سیزن کما سکیں. کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز، مٹیاری. SIFC معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ سے معاشی استحکام کے لیے کوشاں. ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اپریل میں معدنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. SIFC کے تحت معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے متحدہ عرب امارات کو 5 اہم معدنی منصوبے پیش کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جن میں چاغی، وزیرستان، کوادر اور بلوچستان منرل ریسورسز لمیٹڈ کے کاپر بلاک منصوبے شامل ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.